پریکٹیکلی پاکستان کو یہ ڈسپلیس کر رہے تھے. یہ جو اس جنگ کے نتیجے میں ہوا ہے کہ بھارت کا جو بھرم اس نے پچھلے 30 سال میں قائم کیا تھا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر کے زمیں بوس کر دیا، تباہ و برباد ہو گیا. جتنی ذلت اس کو دنیا میں نصیب ہوئی ہے، جو اس کا ڈھکوسلا تھا، جو اس کا ایک فریب تھا، جو اس کا ایک اورا تھا، جو اس نے دہشت بٹھائی ہوئی تھی پورے محلے میں، وہ ختم ہو کے رہ گئی. وہ ذلیل ہو گیا پوری دنیا کے سامنے. پاکستان اس وقت پورے خطے کی ایک مضبوط ایٹمی طاقت اور خطے کے لیڈر کے طور پر سامنے ابھر کر سامنے آ گیا. دنیا کے بڑے بڑے ملک اب پاکستان کو سیریس لینے لگے. یہ جس قسم کی ایئر وار ہوئی ہے ہماری، جس قسم کی ریٹیلیشن پاکستان نے کی ہے، وہ اتنی فیروشس تھی، اتنی دہشت زدہ کر دینے والی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے دشمن ملک تھے ان پہ سخطات آ رہی ہے. جو ہمارے دوست ملک تھے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں غیر یقینی صورت کیفیت میں، نہیں حیرت میں، ان کو ناقابل یقین حیرت ان کو ہو رہی ہے کہ ایسے کیسے کسی مسلمان ملک نے اتنی بڑی کافر طاقت کو اتنے تھوڑے عرصے میں اس طرح ذلیل کر کے رکھ دیا. اس طرح تو اسرائیل مارا کرتا تھا عرب ملکوں کو کہ 3 گھنٹے میں مصر کی ایئر فورس تباہ کر دی، تو جارڈن کی تباہ کر دی، تو سیریا کی تباہ کر دی. مسلمان دنیا خاص طور پہ یہ توقع کرنا بھول گئی تھی کہ کوئی مسلمان ملک ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اٹھ کے بھارت جیسی طاقت کو ٹھوک کے بالکل اس کو ذلیل کر کے رکھ دے 2-3 گھنٹے کے اندر. اس نے بہت بڑا سائیکولوجیکل شفٹ کیا ہے پوری دنیا میں. دنیا کی بڑے بڑے ملک اب پاکستان ایئر فورس سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پائلٹس کی تربیت آپ کرائیں. چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کے ہم نے شیئرز آسمان پر چڑھا دیے. فرینچ یورپین ڈیفنس انڈسٹری تباہ ہو کے رہ گئی. اور پاکستان نے جو اپنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، ایک طرح سے ہم نے جو مارا ہے ان کو بیسیکلی ایک فوجی ڈپلومیسی ہم نے کی ہے. اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ پوری مسلمان دنیا میں کم از کم ہم انڈسپیوٹڈ غیر متنازع مسلمان دنیا کا لیڈر بن کر پاکستان سامنے آ چکا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ جو صرف اس چھوٹی سی جنگ میں بھارت کو کتنا نقصان ہوا اور ہمیں کتنا نقصان اس ٹرم میں کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا. بھارت کو جو نقصان ہوا ہے کہ اس کی 30 سال کی انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی، پوری دنیا میں ذلیل ہو گیا. اور پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی ہے کہ پوری دنیا اب پاکستان کو انڈسپیوٹڈ مسلم ورلڈ کا لیڈر ایکسیپٹ کر چکی ہے. اور یہ وقت ہے پاکستان کے لیے کہ ہم آگے بڑھ کر جو عزت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو ہم گیلونائز کریں، آرگنائز کریں، اور ہم اس لیڈرشپ کو لیں. رائٹ فل پلیس فار پاکستان، اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا آپ کے لیے. یہ ہوا ہے اصل میں اس جھڑپ سے. جو کمال کی بات اللہ نے کی ہے، جو بات اصل کی، اب ہم اسلامک بلاک بنا سکتے ہیں، ہم ایک مسلم پروٹیکشن فورس بنا سکتے ہیں. اگر پاکستان آج کہے کہ ہم ایک اسلامک پروٹیکشن فورس بنا رہے ہیں مسلمان ملکوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، سارے مسلمان ملک پاکستان کے نیچے آ کے اپنے آپ کو پناہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اگر ہماری لیڈرشپ اب آگے بڑھ کر کرنا چاہے تو اللہ نے راستہ کھول دیا ہے ہمارے لیے. اللہ نے اسٹیبلش کر دیا ہے پاکستان کو ایز دا اسٹرانگسٹ کنٹری ان ایشیا، ایز دا اسٹرانگسٹ مسلم کنٹری، ایز اے کنٹری کہ جو ایک چھوٹی ہمارا سائز دیکھیں آپ، مطلب 5 گنا زیادہ بڑا انڈیا ہم سے سائز میں ہے. اس کی آرم فورسز ہم سے 3 سے 5 گنا زیادہ بڑی ہیں. کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکستان اتنا فیروشس رسپانس دے گا. آپ نے دیکھا افغانستان تک بھی سکتت آ رہی ہے، خاموش، سانس بند بالکل ان کی. ایک لفظ اس وقت سے نہیں بولے. اس سے پہلے بکواس کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے اور پاکستان اپنے اندر کے مسئلے دیکھے اور ہماری پرابلم نہیں ہے. سکتت آ رہی ہے ان کے اوپر، سانس بند کر کے لائن میں آ گئے وہ بالکل سیدھے سیدھے. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حملے انہوں نے کروانے کی کوشش کی انڈیا نے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے حملے کروائے. ٹی ٹی پی زیادہ نہیں کر سکی، بی ایل اے نے تھوڑے سے اٹیمپٹ کیے، لیکن وہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ انڈیا پاکستان کو مارے گا، ان کا باپ ہی ذلیل ہو گیا پاکستان کے ہاتھوں، تو اب کون بلوچستان کو آزاد کرائے گا. اس کے جو اس کی فال آؤٹس ہیں، جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، وہ اتنے لیولز کے اوپر آ رہا ہے کہ ابھی تک پاکستانی قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہے. فوج اور قوم اکٹھی ہو گئی، قوم میں غزوہ ہند کا کانسیپٹ ہو گیا، پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جنگ ہوتی کیا ہے. قوم نے یہ اچھی طرح وہ سارا تخریبی نیریٹو جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں گھسایا گیا تھا سالوں سے کہ فوج کرپٹ ہے اور پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جنگ نہیں کر سکتے، اللہ نے بھگ سے ایک رات میں سب اڑا کے پھینک دیا. دنیا میں جو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے آج ان پہ سکتت آ رہی، سانس بند ہوئی ہوئی، خاموشی سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ لائن میں آ گئے کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں گے. ابھی تو ہم نے صرف اپنے 2 میزائل استعمال کیے ہیں، غوری اپنا ہتف 1 اور ہتف 2، 200 کلومیٹر والا اور 400 کلومیٹر والا. ابھی اصل میزائل تو ہم نے نکالے ہی نہیں. ابھی ہم نے اپنا بابر کروز میزائل تو نکالا ہی نہیں ہے. ہمارے اصل ویپن سسٹمز تو ابھی رکھے ہوئے ہیں. ابھی اتنی سی طاقت دکھانے سے ہی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے کہا کہ مسئلہ صرف یہی نہیں کہ پاکستان انڈیا میں ہم نے کتنے ایک دوسرے کے جہاز مارے.
پوری دنیا میں آپ ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، ایئر وار کے بھی اور مسلم دنیا کے بھی. یہ اللہ نے کرم فرما دیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چین کا احسان ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ ویپنز اور اکوپمنٹ دیے. اصل میں یہ پاکستان کا احسان ہے چین کے اوپر کہ ہم نے ان کے اکوپمنٹ لے کر ہمارے پائلٹس نے اتنی شاندار طریقے سے استعمال کیے. جو انڈین کہہ رہا تھا کہ پاکستانیز کین یوز دا چائنیز اکوپمنٹ بیٹر دین دا چائنیز. بالکل. تو ہم نے جو کام احسان چائنیز پہ کیا، یہ ایکچولی 65 کی وار کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. 70s میں چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کو تو کوئی دنیا میں مانتا ہی نہیں تھا. تو یہ پاکستان نے ایکچولی چائنا پہ احسان کیا تھا کہ ہم نے چونکہ سب سے پہلے ایئر لائن بھی بھیجی، تعلقات بھی بنائے، کراکرم ہائی وے بھی ہم نے ہی ان کو سکھایا کہ انڈسٹری کیسے لگاتے ہیں. انہوں نے ان ڈیفنس ہتھیار جو انہوں نے شروع میں بنائے، کوئی ٹرک بنائے، انہوں نے کوئی توپیں بنائی، سب سے پہلے پاکستان نے استعمال کرنا شروع کی 60s اور 70s میں بھی. اس کے بعد چائنیز ڈیفنس انڈسٹری نے پک اپ کرنا شروع کیا کہ پہلے آرڈر ان کو پاکستان سے ملے. ہم نے 71 کی وار میں بھی ان کو استعمال کیا اور دنیا کو دکھایا کہ وار ٹیسٹڈ اکوپمنٹ ہے، اس طرح ہوتا ہے. جو غلطیاں مسٹیکس تھیں ہم نے چائنیز کو بتائیں استعمال کر کے، انہوں نے ان کو کریکشنز کی. تو پاکستان ہمیشہ سے چائنیز ڈیفنس اکوپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایک ریسرچر رہا ہے. ہم لوگ ریسرچ کر کے اس پہ کام کر کے اس کو استعمال کر کے اس کو ہم عزت دیتے رہیں چائنیز اکوپمنٹ کو، کہ جس سے چائنیز اسٹیبلش کرتے رہیں، کہ جس سے چائنیز ڈیفنس انڈسٹری گرو کرتی رہی ہے. ویسٹرن پاورز نے جب بھی اپنے ہتھیار انڈیا کو دیے ہیں وہ ذلیل ہوئے ہیں. 65 کی وار میں سارے ان کے جو مسٹیئر اور ان کے جو برٹش ایئر کرافٹ تھے، سارے ہنٹرز اینڈ آل، وہ ہماری F-86 سیبر سے مار مار کے ہمارے پائلٹس گرا رہے تھے. اس دفعہ فرینچ رافیل ذلیل ہو گیا، رشین ٹیکنالوجی ساری کی ساری ذلیل ہو گئی. یہ سب بھارت کے ہاتھ میں جس نے اپنی لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دی وہ ذلیل ہو گیا. تو مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی رشین اینڈ فرینچ ٹیکنالوجی واز بیٹر دین پاکستانیز، جو چائنیز ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے تھے. مگر اللہ کے فضل سے ہمارے پائلٹس، ہماری پلاننگ، ہمارا جو پیشن تھا، ہمارا جو جذبہ تھا، پروفیشنلزم تھی، اس نے بیٹ کیا ہے انڈین ایئر فورس کو. یہ ویپنز کی فائٹ نہیں تھی صرف، یہ پروفیشنلزم کی فائٹ بھی تھی، یہ پیشن کی فائٹ بھی تھی، جذبے کی فائٹ بھی تھی. یہاں پہ اللہ کے فضل سے جو ہمارے پائلٹس ہیں، ٹاپ گنز ہیں، جو ہمارے گنرز ہیں، جو ہمارے میسائل پروگرام والے ہیں، جو ہمارے اسپیشل فورسز ہیں، ہماری آرمی نے جس طرح ان کو ہر فرنٹ پہ مارا ہے. ہم نے لائن آف کنٹرول پہ بھی ٹھوکا ہے ان کو، ہماری میزائل پاور بھی ان سے بہتر رہی، ہماری اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ہماری ایئر ڈیفنس بھی ان سے بہتر رہا. ہر فرنٹ پہ اللہ کے فضل سے دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فلوک ہو گیا کہ ایئر فورس نے چند ایک جہاز مار کے گرائے. ہر ایکسس کے اوپر پاکستان آرمی اینڈ آرم فورسز ہیو بین تھرلی پروفیشنل. ایسے پروفیشنل کہ جیسے کہا کہ دنیا دنگ ہے، دشمن دہشت زدہ ہیں، مسلمانوں کو سکون آیا کہ شکر کہ اللہ نے مسلمانوں میں بھی ایسی کوئی طاقت رکھی ہے جو اتنی بڑی بڑی کفر کی طاقتوں کو ذلیل کر سکتی ہے. میں نے کہا بہت کچھ ہوا ہے، ابھی تو اس کا امپیکٹ ہماری قوم کو نظر نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی کہ اللہ نے اس ایک دن کی جھڑپ سے کتنی خیر کر دی ہے. دیکھیے دونوں ملکوں نے ابھی اپنے ملٹری آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے ہیں. یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کی جنگ ہوئی ہے. جو اسٹریٹجک ملٹری آبجیکٹیوز ہیں وہ کسی کے بھی اچیو نہیں ہوئے. انڈیا کا اسٹریٹجک آبجیکٹیو، گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے. اس دفعہ تو ان کا پورا پلان تھا کہ وہ پاکستان کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کریں گے، آزاد کشمیر میں بھی داخل ہو جائیں گے، گلگت بلتستان پہ بھی قبضہ کریں گے، یا پاکستان کے ساؤتھ میں بڑے بڑے علاقے ہمارے سیالکوٹ کے پاس یا باقی ساؤتھ میں جس علاقے پہ قبضہ کر سکے. ان کی ڈپلائمنٹ اسی حساب سے تھی. انہوں نے اپنے فرنٹ لائن آرمڈ ڈویژنز لا کے ہماری سرحدوں پہ لگائے ہوئے تھے. ڈپلائمنٹ یہ پچھلے کئی سال سے جس کی ٹریننگ کر رہے تھے، ان کی تمام تر ڈپلائمنٹ انکلوڈنگ دی ایئر کرافٹ کیریئر جو انہوں نے سمندر میں لگا دیا تھا پاکستان کو نیول بلاکیٹ کرنے کے لیے. سو ان کا پلان صرف ایک سرجیکل اسٹرائک نہیں تھا. اس دفعہ بالا کوٹ نہیں کیا، آپ نے خود دیکھ لیا کہ انہوں نے بالا کوٹ نہیں اچیو کیا. سو پہلا آبجیکٹیو تو ان کا یہ تھا کہ یہ پاکستان پر قبضہ کریں. اس سے تھوڑا نیچے جو سیکنڈری آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ پاکستان کی ملٹری کیپیسٹی کو اس قدر ڈیگریڈ کر دیا جائے کہ پاکستان آئندہ ان کو ریزسٹ نہ کر سکے. جس کے لیے انہوں نے ہمارے ایئر بیسز پہ، ہمارے ریڈارز کے اوپر، ہمارے تمام اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کے اوپر انہوں نے حملے کیے. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی آنکھوں کو نکال دیا جائے، ہمارے ریڈارز جو ہیں، آئیز اینڈ ایئرز جو ہیں، ان کو ختم کر دیں، ہمارے ایئر بیسز تباہ کر دیں. وہ ان کا سیکنڈری آبجیکٹیو تھا. باقی یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پہ حملہ کیا، یہ صرف ایک ڈائیورژن تھی، یہ ڈسپشن ہے، یہ دھوکہ تھا. یہ ایک دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، پرووک کرنے کے لیے تھا کہ ہم یہ کریں گے تو پاکستان رسپونڈ کرے گا، اس کے بعد ہم پوری طاقت کے ساتھ پاکستان پر داخل ہو جائیں گے. گیم پلان ان کا یہ تھا. وہ یہ اچیو ڈیفینیٹلی نہیں کر سکے. وہ شروع میں ہی چونکہ ان کے جہاز مار کے گرا لیے گئے، ایئر سپیریورٹی ہم کو حاصل ہو گئی، لہٰذا وہ سارا جو ان کا پلان تھا وہ ڈسمینٹل ہو گیا. وہ گھبرا گئے، خوفزدہ ہو گئے، ان کی ایئر فورس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑائیاں ہو گئی.
جو وداؤٹ دی ایئر پاور، اگر آپ کے پاس ایئر سپیریورٹی یا ایئر ڈومیننس نہیں ہے، پھر کوئی بھی گراؤنڈ انویژن اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، کوئی بھی نیول آپریشن کام نہیں کر سکتا. یو نیڈ ایئر سپیریورٹی. وہ ہم نے پہلے ہی ختم کر دی ان کے پہلے دن اللہ کے فضل سے. لہٰذا اب یہ اپنے زخم چاٹنے کے لیے انہوں نے جب مار پڑی، انہوں نے فوراً امریکہ کو بیٹ میں ڈالا، سیز فائر کروایا. دے ریئلائز کہ دے لاسٹ دا فرسٹ راؤنڈ ٹوٹلی. ان کے ڈرونز بھی مارے گئے، ان کے کروز بھی مارے گئے، ان کے جہاز بھی مارے گئے. یہ کوئی گراؤنڈ انویژن نہیں کر سکے. لائن آف کنٹرول کا سٹیٹس چینج ہو گیا، بہت سارے ان کے علاقے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو گئے، یہ سارے ہمارے ہاتھوں میں آ گئے. سو دے آسکڈ فار اے ٹائم آؤٹ، جو ہم تیاری کریں گے، ہم پھر واپس آئیں گے. اب وہ اس وقت تیاری وہ ہو رہی ہے، خود بھی کہہ رہے پوسٹ پون ہوا ہے. ہمارے لیے جو اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا، پاکستان نے جو جنگ شروع کی تھی، اصل میں ہمارے لیے اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو حاصل کریں. وہ ظاہر ابھی ہم نے حاصل نہیں کیا. ہمارے لیے جو اصل وجہ جس پر جنگ شروع ہوئی تھی، جس پر قوم بھڑک گئی تھی بہت زیادہ، وہ یہ کہ انڈیا نے جب کہا تھا کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیتے. تو وہ سٹیٹس ابھی اپنی جگہ پر ہے. انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو واپس تو نہیں کی ابھی، انہوں نے کہا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بات ہوگی وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر لینے پر ہوگی. ابھی بھی ان کی اکڑ ختم نہیں ہوئی ہے، رسی جل گئی ہے لیکن رسی کا بل نہیں گیا ابھی تک. کتے کی تم بوتل میں ہے لیکن ابھی تک ٹیڑھی ہے. لہٰذا اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. جو ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہمارے پانی پر ان کا کنٹرول ختم ہو جائے، وہ آبجیکٹو ہم نے ابھی تک اچیو نہیں کیا. وہ آبجیکٹو اس وقت اچیو ہوگا کہ جب ہم وہ ڈیم توڑ دیں گے یا ڈیموں پہ قبضہ کر لیں گے. دونوں صورتوں میں جنگ ہے. یا تو آپ ڈیم توڑ دیں، ڈیم توڑنے کا مطلب ہے کہ اگلے 10 سال تک یہ پھر بناتے رہیں گے اس کو، اور 10 سال تک ان کی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے دریاؤں پر اپنا پانی روک سکے. لہٰذا وہ کام ابھی تک ہم نے نہیں کیا. اور ہم نے کشمیر میں فوجیں داخل نہیں کی کہ ہم ایئر سپیریورٹی ہے تو ہم کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں تاکہ ہم علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیں. وہ لائن آف کنٹرول ہے، وہ بارڈر نہیں ہے. اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ جس نے جو علاقہ پکڑ لیا وہ اسی کا ہے. جو لے سکتا ہے طاقت سے لے سکتا ہے. کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ علاقہ تمہارا ہے اور یہ ہمارا ہے اور یہ پوسٹ ہم واپس کر دیں گے اور وہ پوسٹ تم واپس کر دو گے. لائن آف کنٹرول پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ جو علاقہ پکڑ لے وہ اسی کا. انٹرنیشنل بارڈرز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں انٹرنیشنل لاز ہیں اور سیز فائر ہے اور یہ بارڈر ڈیفائنڈ ہے. ایل او سی از ناٹ اے ڈیفائنڈ بارڈر. وہ جو مرضی پر، لہٰذا ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا، زیادہ چینج نہیں کیا. اور تیسری بات یہ کہ ہم نے انڈین آرمی کی اور ایئر فورس کی جو اسٹریٹجک ایسٹس تھے ان کو بھی ابھی تک پوری طرح تباہ نہیں کیا. ہم نے ان کو مارا ہے بری طرح، لیکن ہم اس کے بعد ہم بھی وڈرا کر گئے، رک گئے جب سیز فائر ہو گیا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو دونوں ملکوں میں سے کسی نے بھی اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو نہیں کیا ابھی تک. ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ہم لڑے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت مودی تسلی سے ذلیل ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، اس کو ہٹانے کی کیمپین شروع ہو گئی ہے. یہ کیمپین تک شروع ہو گئی ہے کہ مودی کو ہٹا کر یوگی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تاکہ وہ فیصلہ کن جنگ کرے پاکستان کے خلاف. سو مودی از انڈر پریشر، اور وہ لازمی ایک ویو جو اور لے کر آئے گا. اس میں وہ گراؤنڈ فورسز بھی انگیج کرے گا، نیوی بھی انگیج کرے گا، جو اب تک اس نے انگیج نہیں کی ہیں. گراؤنڈ فورسز اور نیوی ابھی تک ساری میزائلز کی، ڈرونز کی اور ایئر فورس کی جنگ ہوتی رہی ہے. نیکسٹ فیز زیادہ وائڈ اسپریڈ، وائڈ اسکیل ہوگا، زیادہ بلڈی ہوگا. سو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز نہیں ابھی اچیو نہیں ہوئے. ابھی جو لڑائی ہوئی ہے ٹیکٹیکل لیول پر ہوئی ہے، اس میں ہم نے ان کو مارا ہے. فرسٹ راؤنڈ ہمارا ہے اللہ کے فضل سے. ہمیں مورل ہائی گراؤنڈ بھی ملا ہے، ملٹری ہائی گراؤنڈ بھی ملا ہے اور انٹرنیشنل ہائی گراؤنڈ بھی ہمیں مل گیا. انڈیا ہر جگہ ذلیل ہو چکا ہے، لیکن نیکسٹ راؤنڈ کے لیے وہ زیادہ تیار ہو کر آئے گا. اگر اللہ نہ کرے ہمیں میدان جنگ میں کچھ زیادہ چوٹ لگتی ہے تو دشمن اپنے اس آج کو جو کچھ اس کو نقصان ہو رہا ہے اس ایڈوانٹیج کو وہ واپس ریگین کرنے کی کوشش کرے گا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. انفیکٹ ہم کہیں گے کہ جب معلوم ہے کہ دشمن آ رہا ہے تو پرویکٹیو ہو کے، پریمپٹیو ہو کے آگے بڑھ کر آپ اس کو مارنا شروع کر دیں. سیز فائر کی ہمیں کوئی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ بیٹ دی ہیل آؤٹ آف دیم. ان کی کیپیسٹی ختم کر دیں کہ وہ دوبارہ کوئی سیکنڈ ویو ہم پر لانچ کر سکے. ہم کم از کم ڈیمز تباہ کر دیں جا کے تاکہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آئندہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کورٹ آف آربیٹریشن میں اور یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنل باڈیز میں جانے کی. اب فیصلے میدان جنگ میں ہوں گے. وی شوڈ ایکسیپٹ دا ریالٹی. 21ویں صدی کی گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہے. 20ویں صدی کے ڈاکومنٹس اینڈ لاز اینڈ رولز ختم ہو چکے ہیں. تو لیٹس فالو دا 21st سینچری لا اینڈ دیٹ از مائٹ از رائٹ. اگر آپ میں طاقت نہیں ہے اپنا حق لینے کی تو پھر آپ روتے پٹتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے. تو لیٹس گو اینڈ ہٹ دم ہارڈ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر آئیں. ہمارے کم از کم جو اسٹریٹجک آبجیکٹو پانی کے معاملے میں ہے اس کو ہمیں اچیو کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے ڈیمز کو توڑنا ضروری ہے. انہوں نے بھی ہمارے ڈیم پہ حملہ کیا تھا تو ہمارے پاس پورا ریزن ہے کہ ہم ان کے ڈیم توڑ دیں. پوری دنیا میں آپ جنگیں دیکھیں کس طرح کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. یوکرین کی جنگ آپ دیکھیے، جنگیں شہروں میں لڑی جا رہی ہیں. پورا یوکرین خالی ہو گیا، لوگوں کو ہجرت کر کے نکلنا پڑا. شام کی جنگ آپ دیکھیے، عراق کی جنگ دیکھیے، یمن کی دیکھیے، لیبیا کی دیکھیے اور اب غزہ کی دیکھیے.
جنگیں شہری آبادیوں کے بیچ میں ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف شہری آبادی کو ہوتی ہے ان جنگوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے، جو فوج ہے، جو قوم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مشکل وقت کے لیے اپنی قوم کو تیار کرے۔ قوم کی تیاری میں ان کی نیشنل گارڈز اور سول ڈیفنس اور نیشنل کیڈٹ کور کی ٹریننگ بھی شامل ہے۔ پوری قوم کو ایک مجاہد قوم بنائیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظریاتی اور روحانی تربیت بھی ضروری ہے کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ آنے والے وقتوں میں جو آزمائشیں اور مشکلیں اور پریشانیاں آئیں گی اس میں گھبرانا نہیں۔ یہ غزوہ ہند کی جنگیں ہیں، اس کی سعادت ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ فلسطین کے مسلمان اگر 4 ایٹم بم اس چھوٹے سے غزہ پر گرائے جا چکے ہیں، اس کے باوجود وہ استقامت سے اگر کھڑے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہتھیار تو نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، نسلوں کی تربیت کی گئی ہے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ سیدی رسول اللہ نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا بشارتیں عطا فرمائی تھیں اور مسجد اقصیٰ کے محافظین کا کیا اجر ہے۔ انہوں نے اپنی نسل تیار کی ہے۔ ان کے پاس تو نہ آرمی ہے، نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے، چند مجاہدین لڑکے ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود، اور اسی لیے انہوں نے اتنا نقصان بھی اٹھایا۔ ہمارے پاس تو اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو ریگولر آرمی، نیوی، ایئر فورس ہے، آرم فورسز ہیں، پیراملٹری ہے، ہمارے پاس سول ڈیفنس کی فورسز ہیں، لیکن ہماری جو آبادی کی اکثریت ہے، خاص طور پہ جنریشن زی، 25 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں، اس میں سے کسی نے جنگ نہیں دیکھی، کسی نے مشکلات نہیں دیکھی۔ یہ تو بغیر بجلی اور بغیر انٹرنیٹ کے زندگی گزارنے کے بھی عادی نہیں ہے۔